سر، حسب توقع علم آفرین گفتگو سے بہرور کرنے کے لیے بہت سارا شکریہ. سلامت رہیے. سامعین کرام، کچھ اور شاندار اشعار آپ سے بانٹتی ہیں. چراغ اشک خونی کو بدامہ کون دیکھے گا، شب ہجراں میں پلکوں پر چراغاں کون دیکھے گا. کوئی ایک شب گزیدہ خواب ہو تو دیکھ لیتے ہم، مگر تا زندگی خواب پریشاں کون دیکھے گا. گلو بلبل میں باہم جب کلش کر جعفری ہوگی، تو پھر فصل بہارا میں بہارا کون دیکھے گا. اور لکھتے ہیں کہ یہ بارش الہام تو ہوتی ہی رہے گی جب تک میرے اشعار میں وجدان رہے گا. اشعار میں وجدان بھی برقرار رہا اور الہام کی بارش بھی متواتر ہوتی رہی، جبھی تو متفرق زبانوں میں متعدد شعری مجموعے وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے. ہماری مراد اردو، فارسی اور انگریزی زبان میں شاعری، فلسفہ، سیاسیات، اقبالیات، عالمی سیاسیات اور عالمی ادبیات پر متعدد کتب کے مصنف، لسان و ادب کی متنوع جہات پر دسترس رکھنے والے دانشور اور نشست رواں کے صدر نشین جناب پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری ہیں. پروفیسر صاحب سے التماس ہے کہ وہ آج ہونے والے خطبات اور اظہاریوں سے متعلق اپنے عالمانہ نکات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. جناب پروفیسر مقصود جعفری. ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ادب، سماج، انسانیت کے بانیوں کا، خصوصاً شہزاد توفیق صاحب کی کتاب آفاق افق بھی ابھی مجھے ملی، اور نسیم سحر صاحب نے بھی اپنی 2 کتابیں مرحمت فرمائی. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر خیالات کا اظہار ہمارے مہمان خصوصی ممتاز دانشور ڈاکٹر وسیع صاحب نے بھی کیا، ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ اور بھی جہاں منیر فیاض صاحب. جناب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں. یہ رضوان حیدر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی کتاب کا کرب کشمیر کا بھی اگلے جمعے کو یہاں فنکشن ہے، 10 تاریخ کو ہے. یس، تو مجھے حکم ہے کہ اس میں بھی حاضر ہوں، سماعت کروں. میں حاضر اس کا فارورڈ میں لکھا ہے. تو نصرت بریار صاحب ہیں، اور یہ مجھے تبسم آفریدی نظر آ رہی ہیں، حضرت جوش ولی آبادی کی ہوتی ہے. اچھا 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 اچھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت 1982 تو جوش صاحب کے پاس میں اکثر ہوتا تھا. مجھے نظر پڑی آپ نے نصرت پایا صاحب تو بڑے بڑے اچھے شاعر دیوار موجود ہیں. نسیم سحر صاحب کا شکر گزار ہوں، اور نوید ملک صاحب سرپرست. میں کوشش کروں گا نہایت مختصر سی بات کروں، ٹاپک بڑا وسیع ہے. تو حضرت جوش ولی آبادی نے میری کتاب اردو اینڈ پرشین پوئٹری گوشہ قفس کا دیباچہ لکھا تھا. تو یہ تبسم اس وقت ماشاء اللہ بھی اسٹوڈنٹ تھی. اب یہ موضوع اتنا وسیع ہے، ادب، سماج، انسانیت. میں 2 باتیں کر کے ختم کروں گا. ابھی دیکھیں جو اسپیشلسٹ ہیں، ابھی عمران اصفر صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی.
تو میں تو انگلش لٹریچر کا آدمی ہوں, یہ اردو کے لوگ ہیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جو میرا زندگی کا مطالعہ ہے اردو کا, فارسی یا انگلش کا. تو یہ شاعری پہ بات ہوئی. میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ دوسری نشست کی بھی میں صدارت کروں, تو میں نے معذرت کر لیا, میں نے کہیں جانا ہے. تو یہ نوید ملک صاحب خود بڑے اچھے شاعر ہیں, محبت کرتے ہیں, نوجوان ہیں. تو بقول غالب دجلہ کا نظارہ قطرے میں کرانے کی بات ہے, نہایت مرسل بات کروں گا. پروفیسرز کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کلاس سمجھ کے پورا 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں, تو بات طویل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دوسری بھی نشست ہے. یہ جو ادب اور شاعری کی بات ہے, بس ایک بات کہوں گا, کسی نے حوالہ دیا تھا کہ قرآن مجید کا. قرآن مجید میں یہ دیکھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 کفار نے, میری 2 کتابیں میسج آف اسلام یہ تو امریکہ سے شائع ہوئی ہے, rational study of Islam. I am also a very humble student of Islamic philosophy besides my English literature. قرآن میں آتا ہے کہ لوگ کہتے تھے ہوا مجنون, پیغمبر کو 3 الزامات کہ یہ مجنون ہے, ہوا شاعر, یہ شاعر ہے. ابھی کسی نے ذکر کیا کہ قرآن مجید دیکھیں نا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب یہ کعبے کے لگاتے تھے سالانہ شاعروں کا, تو عمر القیس سب سے بڑا شاعر, میں نے اس کا وسیع مطالعہ کیا عربی میں, تو اس نے اس کے نیچے لکھا لا ھذا کلام البشر, کہ یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے. تاریخ کی بات کرو نا. حمید شاہ صاحب, شاید حمید بھی آگے ماشاءاللہ, دیکھیں نا بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف فرما. تو قرآن مجید میں آتا ہے, ابھی کسی نے ذکر کیا تو ویسے میرے ذہن میں آ گیا. میں تقریر گفتگو کبھی پڑھ کے نہیں کرتا, ساری زندگی ہو گیا پڑھتے پڑھاتے ہی, تو میں فی البدی باتیں کرتا ہوں. تو کہا کہ ہوا شاعر, نہیں شعر کہتا ہے, یہ شاعر ہے, قرآن شاعری ہے. منع کر دیا وما علمنا الشعر, ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا, علمنا الشعر, شعر کا علم نہیں دیا. ابھی پروفیسر اسد صاحب بات کر دے, شاعری کے علم ہے. وما ينبغي له, یہ this doesn't suit the prophet to be a poet. Prophet is a reformer, prophets are different and poets are different. پیغمبر شاعر نہیں ہے. اللہ ذکر و قرآن مبین, یہ ذکر ہے, نصیحت ہے جو ہم نے نازل کی ہے. اب شاعری کے بارے میں مختصر ایک بات کہوں کہ شاعر پیدائشی شاعر ہوتے ہیں, شاعر بنتے نہیں ہیں. اب جو لوگ دیکھیں نا, ایک وزن ہوتا ہے شعر کا, جو شاعر پیدائشی ہوگا وہ وزن میں شعر کہے گا, ورنہ ضرورت کیا ہے شعر کہنے کی. آپ اور کوئی کام کریں دنیا میں, شاعری کے بغیر بھی تو بہت سے کام ہیں نا. بس شعر نہیں کہہ سکتے تو چھوڑے شاعری کی جان کو. مانا بوتے بدی مرتبہ راضی غالب, شعر خود خاشیاں کرد کے گرد فنما. غالب ہم شعر کہنے پہ راضی نہیں تھے, شعر ہم پہ ناظر ہوتے ہیں اور ہمارا فن بنتا ہے. شاعری عظیم شاعری ہوا جو لاشعور سے باہر آتی ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں احمد کیا ہوتی ہے, وہ احمد کیا ہوتی ہے, وہ بھی میں نے غالب کا شعر پڑھتے دوسرا سن لو. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب شریر خامہ نوائے سروش ہے, یہ فرشتوں کے پروں کے اڑنے کی آواز ہے. شاعری کوئی مذاق نہیں ہے. شاعر پیدائشی شاعر ہوتا ہے. اور جب لوگوں نے ایسی بات کی تو اقبال کو کہنا پڑا, میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ, کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. یہ تو وہ لوگ ہیں. ابھی کسی نے حافظ کا ذکر کیا تھا, میں حافظ شیرازی کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں. ایک دفعہ میں اور ڈاکٹر جاوید اقبال تھے, علامہ اقبال کے بیٹے, ایران کانفرنس میں. وہ باتیں
تلمیات کی بات کی، استعارات کی بات کی، استعارات مادر پہ آلک سے رخ یار دیدائیم، اے بے خبر ز لذت شرب مدام ماں. اسے شاعری کہتے ہیں. 800 سال ہو گئے، حافظ آج بھی زندہ ہے. اور بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، اقبال نے کہا شاعر وہ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں. دنیا ان کو پڑھتی ہے، پھر ان کو شعور آتا ہے. میں انگلش لٹریچر میں ڈاکٹر آف لٹریچر ہوں امریکہ سے، کئی شاید لوگ نہیں جانتے. تو جو میرا وسیع مطالعہ ہے انگلش لٹریچر کا، یا چاسر سے، پھر اسپینسر سے، اور ملٹن سے، اور شیکسپیئر سے چلتا ہے، وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں. اس لیے زندہ ہیں کہ ان کی شاعری میں وہ قوت ہے، وہ وجدان ہے. شاعری وجدان کا نام ہے. تو ابھی ادب کی بات کر رہے تھے، تو میں اتفاق کرتا ہوں. مثلا دیکھیں نا، ابھی ایک بڑی کتاب آئی ہے انڈیپینڈنٹ آئیڈیاز، نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کیا. اس میں نے ایک جگہ لٹریچر پہ بات کرتے ہوئے اردو کے 2 آدمیوں کو مینشن کیا ہے. خدا کی بستی شوکت صدیقی، اداس نسلیں عبداللہ حسین. اس دور کے ریپریزنٹیٹیو ناول ہیں. یہ اپنا حمید شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کل بھی ہم ایک مشاعرے میں زوم میں کرتے تھے اس میں. تو یہ بہت بڑے رائٹر ہیں، سٹوری رائٹر. کئی چیزیں میں نے کی پڑھی کہ زندگی کے ساتھ، زندگی کے جب چلے، مجھے ویسے ہی یاد بہت آتا ہے اقبال، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. اگر پتھر کو توڑنا ہے تو اس کا شیشے کا مقابلہ، شیشہ پتھر کو توڑ دے. شاعری یہ ہے. ہم کہتے ہیں جی پتھر مارا شیشہ ٹوٹ گیا، اقبال کہتا ہے شیشہ مارا پتھر ٹوٹ گیا. کیوں؟ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر. تو زندگی کے حقائق سماج ہے. میں یہ اس پہ بات کر رہا ہوں، ادب سماج. اب دیکھیں نا، ابھی چند دن ہوئے میں نے ایک انگریزی مقالہ لکھا، اس پہ میں نے چارلس ڈکنز کو کوٹ کیا. اب دیکھیں کوئی 800 سال ہو گئے ہیں بھائی، آج بھی زندہ ہے. گریٹ ایکسپیکٹیشنز کا مطالعہ کریں. جو زندگی 800 سال پہلے لندن میں تھی، پاکستان میں وہ زندگی آج ہے. غربت، ایکسپلائٹیشن، مارل کرپشن. 800 سال ہم پیچھے ہیں. چارلس ڈکنز کو پڑھو، ہارڈی کو پڑھیں، تھامس ہارڈی کو. میں پرانوں کی بات کر رہا ہوں. اس دور میں ارنسٹ ہیمنگ وے کو پڑھیں، فیئرویل ٹو دا آرمز. جو شاعری ہو یا نثر ہو جس کا زندگی کے حقائق سے تعلق نہیں ہے، جو زندگی کے حقائق، وہ زندہ نہیں رہ سکتی. زندہ شاعری وہی ہے اور زندہ لٹریچر وہ ہے. اب یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں. Believe me, this is the age of humanism. میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے 32 بکس میری آج تک شائع ہو چکی ہیں، فلاسفی، لٹریچر، پالیٹکس. میں نے ساری کتابوں کا نچوڑ اگر آپ نکالیں گے تو میرا ایک ہی میسیج ہے ایز اے پوئٹ: انسانیت. وہ ابھی میری کتاب آئی ہے روزے دیوارے زندہ، 7 زبانوں کی شاعری ہے. ضمیر جعفری صاحب نے مجھ پہ کالم لکھا تھا کہ 7 زبانوں کا شاعر ہے. اس پہ ایک شعر قطع مجھے یاد آتا ہے: رنگ و نسب کی، سنیں، رنگ و نسب کی تیغ نے کس کس کا خون کیا. رنگ و نسب کی تیغ نے، رنگ و نسب کی تیغ نے کس کس کا خون پیا. اے عمر رفتہ آ کے مجھے کچھ حساب دے. تاریخ پڑھ لیں، خون خرابہ. یہاں پر صلیبی جنگیں، کروسیڈ وارز، تمام دنیا میں نسل، رنگ و مذہب کی بحثوں نے دنیا کو. آپ دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے. ابھی میں امریکہ میں تھا تو وہاں سے میں نے 4 کالم لکھے ہیں غزہ پر،
جو یہاں دی نیشن اردو دی نیشن انگریزی اخبار میں شائع ہوئے. حتیٰ کہ مجھے ایک دوست امریکہ نے وہاں کہا کہ تمہارے یہ کالم امریکہ میں بیٹھ کے مت لکھو بھائی, یو گاٹ دا پوائنٹ, کیونکہ امریکن گورنمنٹ تو اوپن اسلام دشمن ہے یہ لوگ. اسرائیل کا مسئلہ آپ کے سامنے, رنگو نسب کی تیغ نے کس کس کا خون, رنگو نسب کی تیغ نے کس کس کا خون پیا ہے عمر رفتہ, آ کے مجھے کچھ حساب دے, انسان کے سوال کو لے کر اٹھا ہوں میں, دنیا میرے سوال کا مجھ کو جواب دے. یہ جتنا معاملہ ہے یہ مذہبی ایکسٹریمزم, ریسزم ہے, ریلیجیس ایکسٹریمزم, اس کو دور کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا میں شکر گزار ہوں, یہ اپنے افق صاحب یہ بیٹھے شہزاد آفاق افق, بڑا اچھا نام رکھا ہے, کہ انسانیت کی بات کریں. اب تو دنیا تنگ آ گئی ہے. ابھی کوئی ذکر کر رہا تھا اقبال کا, خودی کا, تو میسج آف اقبال 2 years ago, یہ اقبال اکیڈمی لاہور نے میری کتاب شائع کی ہے, میں نوجوانوں کہہ رہا ہوں. مصیبت یہ ہے کچھ زیادہ انگریزی میں لکھا ہے, باہر اردو فارسی میں بھی لکھا ہے, تو اقبال پہ بڑی جامع کتاب میری آئی ہے ابھی اقبال اکیڈمی لاہور سے. تو اقبال, بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. 3-4 دن پہلے میں ٹیکسلے میں ایک کالج میں صدارت کر رہا تھا, بہت بڑا فنکشن تھا. اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی آئے ہوئے تھے, ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب, بڑے اسکالر ہیں. تو وہاں میں نے ایک بات کی کہ دنیا کا میسج اپنی جگہ, کم از کم اقبال جو ہے, میں پاکستانی کو صرف ایک بات کہتا ہوں, اسلام کو اقبال کی روشنی میں دیکھو گے تو دی امپلیمنٹیشن آف پروگریسو اسلام جو ہے وہ ہوگا. اگر آپ اقبال کو چھوڑ کر, آج آپ نے بات کی نا ادب کی, سماج کی, انسانیت کی, تو آئے پھر اقبال پہ ختم کرتا ہوں بات کو. میں پاکستانیوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے افکار کو عام کریں. پاکستان کی پناہ مصور پاکستان کے خیالات میں ہے, جس نے فرقہ واری کی نفی کی ہے, جاگیرداری کی نفی کی ہے, سرمایہ کی نفی کی ہے, ملوکیت کی نفی کی ہے, ملیت کی نفی کی ہے, خانقاہیت کی نفی کی ہے. یہ تمام جتنے بھی ایول آف سوسائٹی ہیں, اقبال کو پڑھیں. اور سیلو کہتا ہے کہ میں من نوائے شاعر فرداستم, اقبال کہتا ہے آئی ایم دی پوئٹ آف ٹمارو. دعویٰ اس نے کیا, آپ سماج کی بات کر رہے ہیں, اس نے کہا پسر من شیر من خوانند و دریا بند و می گویند, جہان را دگر گوں کرد یک مرد خود آگاہ ہے. میرے بعد شعر پڑھے جائیں گے میرے, اور مطالب نکالیں گے, اور دنیا کہے گی کہ ایک مرد خدا گاہ نے ایک سوئی ہوئی دنیا کو جگا دیا ہے, زندہ کر دیا ہے. تو میں اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں کرتا, ورنہ صبح ہی ہو جائے گی, رات سے صبح, صبح سے شام ہو جائے گی, اس کو کرتا رہو. کہ علامہ اقبال کے خیالات کو عام کریں. ہمارا ادب بھی اقبال ہے, ہمارا سماجی فلسفہ بھی اقبال ہے, ہمیں انسانیت اور قرآن کا درس دینے والا بھی اقبال ہے. Thank you.